نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ خلیفہ سادس عمر ثانی بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ، عدل و انصاف کی تاریخ رقم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو کھود کر ان کی بے حرمتی کی گئی، قبر کو جلایا گیا، ان کی اہلیہ فاطمہ اور ان کے غلام کی لاشوں کی بھی توہین اور تحقیر کی گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہر مسلمان بلکہ ہر منصف انسان اس توہین آمیز سلوک کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ ہے جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ ایک چرواہا پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے من ھذا الخلیفۃ الصالح قام علی الناس، یہ مسلمانوں کا خلیفہ کون سا نیک آدمی بنا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا تم پہاڑ کی چوٹی پر ہو، بکریاں چراتے ہو، اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل، اخبارات، کمیونیکیشنز کے آلات نہیں تھے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ بنا ہے وہ انتہائی نیک آدمی ہے؟ اس چرواہے نے بڑا عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ نیک آدمی ہو تو بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے دور میں زکوٰۃ کی ایسی منصفانہ تقسیم ہوئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ رہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اپنی اہلیہ جو فاطمہ بنت عبد الملک ہے اور اپنے باپ کے گھر سے انتہائی ساز و سامان اور مال و دولت لے کر آئی تھی، ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، اگر میری زوجیت میں رہنا چاہتی ہو تو یہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو۔ چنانچہ بیوی فرما بردار بھی تھی، دل میں خوف خدا بھی تھا، فوراً اپنے شوہر کی بات پر عمل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت ہے تو کسی نے کہا کہ خلفاء نے، حکمرانوں نے اپنی اولادوں کے لیے بیش بہا دولت چھوڑی ہیں، تب وہ دنیا سے گئے ہیں، آپ انہیں لاوارث اور انتہائی غریب چھوڑے دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے انہیں نیک بنایا ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ اس اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ چنانچہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے سارے بیٹے مختلف علاقوں کے گورنر بنے، دھرتی کے سینے پر ان سے نیک کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس 2 آپشن اور 2 راستے تھے، یا تو میں تمہیں مالدار بناؤں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں، اور یا میں تمہیں فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑوں اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ میں نے اس دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدہ کا نام ام عاصم لیلہ لکھا گیا اور فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ تو بہرحال ان کا شجرہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ فاروقی خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، پوری دنیا میں عدل و انصاف کی بہاریں جس نے پھیلائی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزاری۔ ایک وقت وہ تھا خلیفہ بننے سے پہلے دن میں 2 بار نیا جوڑا زیب تن کرنے والے، ایک جوڑا جو جسم پر
پہن لیتے دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے۔ خوشبوؤں سے معطر جب گلیوں سے گزرتے تو گلیاں پتہ دیتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز گزرا ہے۔ ناز و نعم میں پلے ہوئے، جسم انتہائی خوبصورت تھا، لیکن خلیفہ بننے کے بعد سب کچھ بیت المال میں جمع کرایا، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، اور فرمایا کہ مشرق و مغرب میں کوئی مسلمان اگر بھوکا سوئے گا تو عمر بن عبدالعزیز سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کسی عام مردے کی بے حرمتی کرنا بھی گناہ ہے، کسی کافر کی مرنے کے بعد بے حرمتی کرنا اور اس کو گالی دینا سب و شتم گناہ ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز جو صحابہ کی اولاد ہے، انس بن مالک اور سائب بن یزید اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقہ درس میں شریک ہونے والے، تابعین کا لقب پانے والے، ان صحابہ کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزارنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ظلم و بربریت، ان کی قبر کو کھود کر ان کی نعش کی بے حرمتی کرنا، ان کی اہلیہ کی نعش کی بے حرمتی کرنا، ان کے غلام کی نعش کے ساتھ انتہائی توہین میں سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے، جس سے مومنوں کے دل کو تشفی اور تسلی ملے گی۔ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم اس کا سوال کریں، اس کا حساب ان سے لے۔ ان مقدس اور مبارک ہستیوں کی توہین پر کوئی بھی مسلمان خاموش نہ رہے۔ OIC اس پر ایکشن لے، مسلم امہ کے حکمران اس پر خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، علماء اس پر آواز اٹھائے، اور اہل بیت، صحابہ، امہات المومنین، انبیاء، اولیاء اور کسی بھی مبارک اور مقدس ہستیوں کی توہین پر سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دینی حمیت اور درد دل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔